وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی سب کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مصنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر جمعے کے دن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسی طرح جمعہ کن افراد پر فرض ہے اور کون سے لوگ جمعہ کی فرضیت سے مستثنیٰ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے لیے جلدی آنے کا جو تاکیدی حکم ہے اور اس کا اجر و ثواب جو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، یہ چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھی تھی۔
آج اس مختصر وقت میں جمعہ کے چند آداب آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ جمعے والے دن مسجد کے اندر جلدی آنا چاہیے اور اس کے لیے غسل کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آنا، یہ جمعے کے آداب کے اندر شامل ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ آپ نے فرمایا ہر بالغ انسان پر جمعے والے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ واجب کا معنی مستحب اس لیے کیا ہے کہ ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ جو بندہ غسل کر لیتا ہے وہ افضل کام پر عمل کرتا ہے، اور جو غسل نہیں کرتا صرف وضو پر ہی اکتفا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر کئی فرامین یہ بتاتے ہیں کہ جمعے والے دن غسل کا اہتمام کرنا، نہانا دھونا، یہ جمعے کے آداب کے اندر شامل ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے بغیر عذر کے۔ سستی کی بنیاد پر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے کا، تیل لگا کر آنے کا اہتمام بھی فرمایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے پاس خوشبو ہے یا خوشبودار تیل ہے وہ لگا کر خطبہ جمعہ کے لیے آئے، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کیا جمعے والے دن غسل کرنا فرض ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن غسل کرنا فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تاکیدی حکم ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے وہ پس منظر بتایا کہ جمعے والے دن غسل کیوں مشروع ہوا۔ شروع کے اندر جب صحابہ کرام مدینہ کے اندر تشریف لائے، مسجد چھوٹی تھی اور لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، لوگوں کے پاس مال و متاع زیادہ نہیں تھا، محنت مزدوری کرتے، مشقت والے کام کرتے اور موٹے اونی کپڑے پہنا کرتے تھے، تو ان کپڑوں کے اندر پسینہ آتا تھا۔ اسی طرح جب وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تو مسجد میں ان کے کپڑوں سے پسینے کی وہ اسمیل آتی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم دیا کہ جب جمعے والا دن ہو تو نہا دھو کر آیا کرو تاکہ تمہارے بدنوں سے پسینے کی یہ اسمیل نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی بھی ایسی چیز لگا کر یا کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے جس سے دیگر نمازیوں کو تکلیف پہنچے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز وغیرہ، لہسن وغیرہ کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے کہ کچے پیاز کھا کر، لہسن وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ آؤ، اس لیے کہ اس سے انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے کھایا ہے تو اس کی بدبو کو ختم کر لے، مسواک کر لے یا کسی اور طریقے سے وہ اس کی بدبو کو ختم کر کے آئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے سگریٹ نوشی والے افراد
ان کو بھی اپنے منہ کی بدبو ختم کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ سگریٹ پیتے پیتے مسجد آ جانا یہ مسجد کے آداب کے منافی ہے۔ سگریٹ پینا ویسے ہی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ بہت سارے علماء سگریٹ پینے کو ویسے حرام قرار دیتے ہیں کہ تمباکو نوشی اور اس طرح کی بدبودار چیزیں استعمال کرنا یہ ویسے ہی غلط ہے۔ اس میں ایک تو انسان کی صحت کو نقصان ہے، یہ بھی کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی ہلاکت میں ڈال دے اور اپنی صحت کا نقصان خود کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے پیسہ جو ہے نا وہ ضائع ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے۔ اور تیسرا اس کا نقصان، اس کا جو ہے نا منہ بدبودار ہو جاتا ہے اور اس کے جو ہے نا پورے بدن سے منہ سے وہ تمباکو کی بدبو آتی رہتی ہے۔ اس لیے ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جمعے والے دن غسل کر کے عطر لگا کر خوشبو کا استعمال کر کے مسجد کے اندر آنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد میں پہنچ کر خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے کتنی رکعات ادا کرنی چاہیے اس کے بارے میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جتنی توفیق دی ہے آپ اتنی رکعات پڑھ کر بیٹھ جائیں۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق اور ہمت دی ہے آپ نوافل سنت ادا کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ البتہ جب خطبہ جمعہ شروع ہو جائے اور خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو وہ کم از کم 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے گا۔ 2 رکعت پڑھے بغیر وہ مسجد میں نہیں بیٹھے گا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک بندہ جمعے والے دن مسجد میں آیا، نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا میں نے نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا فصلی رکعتیں، 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ۔ اسی طرح سلیب غطفانی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، جمعے والے دن آئے اور آ کر ویسے ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا یا سلیب قم فرقہ رکعتیں، کھڑے ہو جائیے، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیے، وتجوز فیہما، اور 2 رکعت مختصر پڑھیے، لمبی نہ پڑھیے۔ یعنی خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد جو 2 رکعت ادا کرنی ہے جس کو ہم تحیت المسجد بھی کہہ سکتے ہیں، وہ تحیت المسجد جو ہے وہ مختصر ادا کرنی ہے۔ اس کے اندر قرات انتہائی مختصر ہونی چاہیے، لمبی نہیں ادا کرنی۔ لیکن خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد آنے والا بندہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھے گا، وہ 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھے گا۔ اس کو ہم تحیت المسجد بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم سنتے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ مسجد میں آ گیا ہے، تحیت المسجد پڑھ کر وہ بیٹھ گیا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ خطبہ جمعہ سنے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا تو دور کی بات ہے، بولنے والے بندے کو خاموش کروانے والے کے بارے میں بھی فرمایا کہ تیرا جمعے کا ثواب ضائع ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام کے حدیث سے آپ نے فرمایا اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے کسی بھائی کو، دوست کو، ساتھ میں بیٹھنے والے کو جمعے والے دن دوران خطبہ یہ کہے کہ چپ کر کے بیٹھ جا، خاموش ہو جا، فقد لغوت، تو تو نے بھی ایک لغو کام کیا ہے،
فضول کام کیا ہے، بیکار کام کیا ہے، تیرے جمعے کا ثواب بھی ضائع ہو گیا۔ تو باتیں کرنا، گفتگو کرنا یا کسی کے ساتھ جو ہے اشارہ کرنا کسی کو، یہ تو بات کی بات ہے، ایسے شخص کو روکنے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری امام کی ہے، خطیب کی ہے کہ وہ بولنے والے کو چپ کروائے، بات کرنے والے کو خاموش کروائے۔ اگر آپ خاموش کروانا ہی چاہتے ہیں تو آپ خطیب کے ساتھ، امام کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جمعے والے دن نمازی آدمی دوران خطبہ کوئی اس کو مسئلہ درپیش ہے یا کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ امام سے، خطیب سے بات کر سکتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتا، وگرنہ اس کے جمعے کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ہاں، وہ اپنا پیغام، اپنی بات ڈائریکٹ امام کو کہے، اب امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی بات کو آگے پہنچائے یا وہ باقیوں کو تنبیہ کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر دوران خطبہ ہی کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی، قحط سالی کا موسم آ گیا ہے، راستے کٹ گئے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، حالات بہت خراب ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میں بارش عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے دوران خطبہ ہی اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کرنا شروع کر دی۔ اور خطبہ جمعہ کے بعد لوگوں نے دیکھا بادل آئے، بارش ہونا شروع ہو گئی، اتنی بارش ہوئی کہ اس بندے نے اگلے خطبے کے اندر، اگلے جمعے کے اندر کھڑے ہو کر دوران خطبہ یہ کہا کہ اللہ کے نبی، اب بارش کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے راستے کٹ گئے ہیں، پریشانی کا سبب بن رہے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اب بارش کو روک دے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوران خطبہ آپ خطیب سے بات کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو منع نہیں کیا کہ بھئی ابھی خطبہ ہو رہا ہے اور آپ بیٹھ جائیں، ابھی جو ہے نا وہ آپ بات نہ کریں، یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس کی درخواست پر دعا کی ہے اور اللہ نے بارش عطا کی ہے۔ اسی طرح اس کی درخواست پر آپ نے بارش کے منقطع ہونے کی دعا فرمائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ کام درست تھا، آپ نے اس کو ثابت رکھا ہے، آپ نے اس کو منع نہیں کیا۔ تو دوران خطبہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے بات چیت کرنا یا کسی کو اشارے کے ساتھ چپ کروانا یہ منع ہے، اس سے خطبہ جمعہ، اس سے جمعے کا جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ جو 10 دنوں کے گناہ معاف ہونے تھے اور اتنی بڑی فضیلت حاصل ہونی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ صرف آتا ہے اپنا ایک فریضہ ادا کر کے چلا جاتا ہے، باقی اس کو جمعے کا ثواب جو ہے نا وہ نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اس کے متعلق آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران نبی علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر سورہ ملک کی تلاوت کی۔ آپ علیہ السلام نے سورہ ملک پڑھی اور اس میں آپ نے بعض نصیحت کی۔ اسی دوران کہتے ہیں حضرت ابو ذر نے میری طرف آنکھ سے اشارہ کیا اور یہ کہنے لگے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ آج سے پہلے تو میں نے یہ کبھی سورت، یہ کلام نبی علیہ السلام سے نہیں سنی۔ یعنی آنکھ کے ساتھ اشارہ کیا اور آنکھ کے اشارے میں یہ پوچھا اشارہ کر کے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ میں نے تو پہلی مرتبہ سنی ہے، اور یہ انہوں نے کوئی زبان سے نہیں کہا بلکہ آنکھ کے اشارے کے ذریعے پوچھا ہے حضرت ابی بن کعب سے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، انہوں نے انہیں اشارہ کر کے خاموشی کا کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، بعد کے اندر یہ بات کرنے لگے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج آپ نے صرف نماز کا ثواب حاصل کیا ہے، آپ کو جمعے کا ثواب نہیں ہوا۔ خطبے کا، جمعے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ آپ نے ضائع کر دیا ہے۔ آج آپ کو صرف نماز کا ثواب ملا ہے، جو آپ آگے پیچھے
ظہر کا فریضہ ادا کرتے ہیں گویا آپ یوں ہی سمجھے کہ آپ نے ظہر ہی پڑھی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کر یہ بات بتائی کہ مجھے ابی بن کعب ایسے کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق ابی نے سچ کہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ جو بندہ خطبے کے دوران کسی کو ہاتھ کا اشارہ کیا، آنکھ کے اشارے سے بھی اگر کوئی کسی طرف متوجہ کرتا ہے تو اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس کو وہ ثواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے والے دن جمعہ یہ خطبہ جمعہ سننا بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے یہاں غلط روٹین چل گئی ہے کہ جاؤ اور جلدی جلدی جب نماز کھڑی ہونے لگی تو امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کے آ جاؤ، بس جمعہ ہو گیا۔ وہ آپ کی ظہر ہی ہے، وہ جمعہ نہیں ہے۔ وہ یوں سمجھے کہ جو آپ کے اوپر وہ فرضی ایک کام فرض تھا، صرف اس فرض کی ادائیگی ہوئی ہے، آپ ایک بہت بڑی عبادت سے محروم ہو گئے ہیں، بہت بڑے ثواب سے محروم ہو گئے ہیں۔ جمعے کے لیے آپ کی حاضری نہیں لگی، آپ غیر حاضر تصور کیے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے اندر 3 طرح کے بندے آتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے کے لیے 3 طرح کے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو جمعے کے اندر آتا ہے اور کوئی نہ کوئی لغو بیکار فضول کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے حصے میں وہی فضولیات رہ جاتی ہیں، کوئی عبث کام رہ جاتا ہے، فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، اس کا جمعے کے خطبہ میں سے اتنا ہی حصہ ہے، جتنا بیکار کام اس نے کیا بس وہی اس کو مل گیا، وہی اس کا حصہ ہے۔ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ۔ آپ نے فرمایا دوسرا وہ بندہ ہے جو آتا ہے جمعے والے دن دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اس بندے نے اللہ سے مانگا ہے، دعا کی ہے، اللہ چاہے تو اس کو عطا کرے، چاہے تو اس کو عطا نہ کرے، یہ دوسرا بندہ ہے۔ تیسرا بندہ فرمایا تیسرا وہ بندہ رجل حاضرها بإنصات وسکون ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزیادۃ 3 ایام۔ آپ نے فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے جو خطبہ جمعہ کے لیے آتا ہے انتہائی خاموشی کے ساتھ و سکون کے ساتھ، ولم یتخطى رقبۃ، کسی بندے کی اس گردن کو بھی اس نے نہیں پھلاتا۔ وہ بندہ آیا خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ، کسی مسلمان کی گردن اس نے نہیں پھلاتی، ولم یؤذ احد، اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دی، یعنی جمعے کے لیے آیا تو کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنا، کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچا رہا۔ آپ نے فرمایا یہ تیسرا بندہ، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے لیے 10 دن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اس بندے کے 10 دن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو بندہ جمعے کے لیے آتا ہے خاموشی سے بیٹھتا ہے، گردنیں نہیں پھلاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، خاموش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کے 10 دن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ عبث کام کرے، فضول کام کرے، لغو کام کرے، اس کو صرف وہ لغو اور فضول ہی ملتا ہے، اس کو ثواب وغیرہ نہیں ملتا۔ فرمایا فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، اس کے لیے حصہ ہی اتنا ہے جتنا اس نے عبث کام کیا ہے۔ ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خطبہ جمعہ انتہائی توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ اگر بندہ کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کو خطبہ جمعہ کے اندر حاضر ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ نہ بھی آئے تو وہ ایک جیسا ہے۔ اور وہ یہ سمجھے کہ میں امام صاحب یا خطیب صاحب کا کوئی بات سنوں گا مجھے کوئی فائدہ ہوگا، اتنی دیر ہوگی اس کو بات سنتے ہوئے، اس کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ میں نے جمعہ کیسے پڑھنا ہے، باقی واعظ و نصیحت اور باقی آواز تو دور کی بات ہے۔ اس لیے جمعے والے دن دوران خطبہ
اس طرح کی تمام سرگرمیوں کو منقطع کر دینا چاہیے. جتنے ضروری کام ہیں ان کو پہلے سر انجام دیں. جتنا مرضی کوئی مجبوری والا مسئلہ ہے، اب کئی لوگ، وہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کچھ ایسے بندوں کو بھی، وہ دوران خطبہ فون سننا شروع کر دیتے ہیں. یہ موبائل تو بہت بڑا فتنہ بن گیا ہمارے لیے، اس نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہمارا. یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، نہ کہ اس کو اپنے لیے وبال جان بنانا ہے. اب اس کے لیے خطبہ جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ جو کال آ رہی ہے، فون آ رہا ہے، وہ سن رہا ہے. اور دوران خطبہ مسجد میں بیٹھ کر امام خطیب وہ جمعہ پڑھا رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، اور وہ فون سن رہا ہے. اگر اس کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو اس کے باہر چلا جائے، باہر جا کے فون سنے، اپنا جو کام ہے کرے. جب نماز کا ٹائم ہو آ جائے، نماز پڑھے تو جائے. دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، اور دوسرے لوگوں کی توجہ کو منتشر نہ کرے. وہ خود بھی اپنا جمعہ ضائع کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو تنگ کرنے کا گناہ بھی اپنے ذمہ لیتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، ہمارے 10 دنوں کے گناہ معاف ہوں، الٹا ہم گناہ میں آگے چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے. میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو دوران خطبہ ہم چندہ اکٹھا کرتے ہیں، یہ بھی غیر شرعی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، دوران خطبہ وہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے یا جو بھی ہے، وہ خطبہ ہی ہے. اس کے لیے یہ کوئی ایک آدھ دن کا مسئلہ نہیں ہے. ہر جمعے کے اندر آپ کو پتا ہے، یہ ہم نہیں صرف پیسے اکٹھے کرتے یا آپ لوگ نہیں کرتے، ہر مسجد والے کرتے ہیں، ان کی مجبوریاں کو کرنے پڑتے ہیں. اس کا کوئی مستقل حل ہونا چاہیے. اگر یہی لوگ نماز ختم ہونے کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، سارے لوگ ان کو وہی دیتے جائیں، یا تو خطبہ جب جمعہ جب ختم ہو جائے تو احباب جو ہے نا ایک جگہ پر ایک بندہ بیٹھ جائے، اس کو جمع کروا دے، تو اس طرح بھی جمع ہو سکتا ہے. کون سا اس میں پیسہ جیب سے نکل نہیں سکتا. خطبے کے دوران اس کو نکالنا آسان ہے، اور جب نماز ہو جائے گی تو اس کے بعد نکالنا مشکل ہے. ایک خطبے کے اندر ہم نے یہ اعلان کیا اور اس کے اندر کچھ اہتمام کرنے کی کوشش کی، تو اس دن جی چندہ بہت کم ہوا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ کیا جی تم بعد میں اکٹھا کرتے ہو، پہلے اکٹھا کر لیا کرو، اس وقت لے لیا کرو. اس طرح کے جو ہے نا وہ سمجھداریاں بندے کو نا اپنے پاس رکھنی چاہیے. یہ شرعی مسائل ہے، آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. جس طرح آپ دوران خطبہ اپنی جیب سے پیسے نکال سکتے ہیں، تو آپ کے بعد میں بھی نکل سکتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا آپ احباب سے کہ اس کا کوئی مستقل حل ڈھونڈے، اس کا مستقل طور پر کوئی جو ہے نا اس کا حل کرے، وگرنہ یہ سنگین مسئلہ ہے، یہ خطرناک مسئلہ ہے، یہ غیر شرعی کام ہے. کوئی بندہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا، نہ کوئی مولوی اور نہ کوئی بڑے سے بڑا شیخ یہ فتویٰ دیتا ہے کہ دوران خطبہ اس طرح چندہ اکٹھا کرنا جائز ہے یا درست ہے. یہ تو ایک مجبوری ہے. تو اس کا ہمیں حل ڈھونڈنا چاہیے اور مستقل طور پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. آپ احباب کو بھی توجہ کرنی چاہیے اس مسئلے میں. مسجد کی انتظامیہ یا مسجد کے احباب جو مسجد کا جو انتظام و انصراف کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، اس کے لیے قبر دو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے. یہ مشترکہ ہماری مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. ہم سب نے مل کر اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اس میں سارے لوگوں نے نماز پڑھنی ہے. اس میں یہ تو نہیں کہ 2-4 بندے نماز پڑھ سکتے، باقیوں پر پابندی ہے. تو یہ مسجد ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ ہے، اللہ کا راستہ دکھانے کا ذریعہ ہے. اس میں سے آپ کو صبح و شام جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت سنائی دیتی ہے، یہاں بچے پڑھتے ہیں، یہاں قال اللہ اور قال رسول کی باتیں ہوتی ہیں. یہ مقدس جگہ ہے، کائنات کے اندر سب سے پاکیزہ اور اللہ کو محبوب جگہ مسجد ہے. تو ایسی جگہ کو سنوارنا، اس کا خیال کرنا، اس کے اخراجات کو پورا کرنا یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے، اور ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے.
تو میں آپ اور باپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ تھوڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم دوران خطبہ والی یہ روٹین ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ میری آپ سے درخواست ہے، وگرنہ آپ اگر یہ کام کرتے بھی رہیں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ ہی سکتے ہیں نا کہ یہ غیر شرعی ہے، یہ غلط کام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دوران خطبہ یہ کام کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ خطبہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے، اور یہ ایک دن کا کام نہیں، ہر جمعے ہونا ہوتا ہے۔ اس کے لیے مستقل طور پر آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور احباب کو تعاون کرنا چاہیے۔ اگر نماز کے بعد کوئی 2 بندے وہاں کھڑے کر دیے گئے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی بساط طاقت کے مطابق ضرور اس کے ساتھ تعاون کرتے جائیں، تاکہ ان لوگوں کو یہ شکوہ نہ ہو کہ خطبہ جمعہ کے بعد اگر ہم یہ چندہ اکٹھا کریں یا تعاون کریں تو ہمیں کم ہوتا ہے، بلکہ آپ کو زیادہ کر کے جانا چاہیے۔ آج اس کا ہم تجربہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ درخواست کروں گا کہ جو بھائی ہمارے چندہ اکٹھا کرتے ہیں وہ نماز ختم ہونے کے فوراً بعد ادھر ہی کھڑے ہو جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ کے فضل سے اتنا تعاون کرنا ہے کہ ان کا شکوہ ہٹے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی مبارک عمل ہے، اگر ہم اس کو جاری کریں گے، اس کے اوپر دوام کریں گے، پابندی کریں گے اس کی، تو اس کا ثواب آپ سارے احباب کو ہوگا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جہاں پیسہ خرچ کرنا آپ کے لیے ثواب بنے گا، وہیں پر یہ ایک جو ہے نا وہ اچھا کام شروع کرنا اور اس کی ترغیب دلانا، اگر آپ میرے کہنے پر یہ کام شروع کر دیں گے، میرا کہنا شریعت کے مطابق ہے، کوئی اپنی بات نہیں ہے، اگر آپ اس کا اہتمام شروع کر دیں گے تو اللہ کے فضل سے مجھے بھی ثواب پہنچے گا۔ جو احباب اس کے اندر تعاون کریں گے ان کو وہ تعاون کا ثواب الگ اور اس اچھے کام کا ثواب الگ ملے گا انشاءاللہ۔ تو آج آپ احباب نے خصوصی طور پر یہ تعاون کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح جمعے والے دن خطبہ کے دوران گردنیں پھلانگنا یہ بھی غیر شرعی ہے۔ اس کے لیے جو احباب پہلے تشریف لے آتے ہیں ان کو پہلی صفوں میں بیٹھنا چاہیے، ان کو وہ جو خلا ہے وہ پر کر دینا چاہیے، تاکہ بعد میں آنے والے احباب کو پیچھے بیٹھے۔ یہ نہ ہو کہ آگے جگہ باقی اور پیچھے لوگ بیٹھ جائیں تو ظاہر بات ہے پھر ان کو گردنیں پھلانگنی پڑیں گی۔ اس کا بھی خیال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی نصوص پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اور یہ جمعے کا اہتمام کرنا، خطبہ سننا ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور اللہ ہمیں ہر غیر شرعی عمل سے محفوظ فرمائے، اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔